اب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ یہ جو آپ نے گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بات کی کہ وہ گڈ بکس میں نہیں ہیں یا ہو سکتا ہے کہ ان کی تبدیلی ہو، تو اس تبدیلی کے بعد آپ دوبارہ خیبر پختونخوا کے اندر وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی سے دیکھ رہے ہیں یا صوبے کے اندر اوورآل بھی آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو اگر میں نے کامنٹ کر دیا تو پھر میرے خیال میں ہماری پلاننگ کی وضاحت اس سے ہو جائے گی. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہم انتظار کر لیتے ہیں. لیٹس ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. ہم انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کو کب ہٹایا جاتا ہے. مطلب سر آپ کی پلاننگ جو ہے وہ مکمل ہے؟ الحمدللہ ہم وی آر ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم. وی آر پالیٹیشینس، وی آر پارلیمنٹیرینس، وی آر پولیٹیکل پارٹی، اور ہر پارٹی اپنی کوشش ضرور کرتی ہے کہ ان کی جماعت جو ہے پاور میں آ جائے. ہاں اتنا بتا دیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی یا پھر کوئی گورنر رول کی طرف بھی صورتحال جا سکتی ہے؟ نہیں، گورنر رول کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے. وہ بالکل آخری آپشن ہے. ڈیموکریسی میں، کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے، بٹ وی وونٹ گو فار دیٹ انٹل انلیس مطلب کوئی بہت ہی مجبوری ہو جائے. وہ اگر ہم نے لگانا ہوتا نا گورنر رول تو وہ ہم اس وقت لگا لیتے جب کورم اور پارا چنار کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے، جب وزیرستان جل رہا تھا، جب بہت زیادہ انہوں نے لیٹر بازیاں لکھی تھی وہ آئی ایم ایف کے پاس. گورنر رول کو جو ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں سیاسی جماعت ہیں ہم، اور ہم آخری حد تک اپنی ٹالرنس دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے. ایک مختصراً اختیار ولی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری الحمدللہ مکمل ہے آپ کے مطابق، تو کیا آپ نہیں سمجھتے سر کہ وہاں پہ نمبر گیم میں تو بہت زیادہ فرق ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں ہے. ایک فارورڈ بلاک کی مار ہے. پارٹی ان کی وہاں پہ 3 گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے. دیر آر 3 فکشنز، دیر آر 3 گروپس ان پاکستان تحریک انصاف، اسپیشلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ خیبر پختونخوا. تو اس میں ایک فکشن بھی ساتھ ملا لیں تو آپ کا نمبر پورا ہو جاتا ہے اور ان کا نمبر ادھورا ہو جاتا ہے. یہ جو اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال ہے، آبویسلی سر تنقید تو پھر آپ حکومت کے اوپر ہوتی ہے کہ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے. جو علیمہ صاحبہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، پھر صحافی پر جو تشدد ہوا، یہ اڈیالہ جیل کے باہر کبھی گرفتاریاں، کبھی احتجاج، کبھی تشدد، ان واقعات کو روکنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے کہ سر کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے؟ ہماری طرف سے کسی پہ تشدد اگر ہوا ہے تو مجھے آپ بتائیے، نشاندہی کریں، میں اس کی آپ کو وضاحت کر دوں گا. لیکن جہاں پر صحافیوں پہ تشدد ہوتا ہے اس کا مجھے پتا ہے. انڈا پھینکنے والے بندے اگر ہماری جماعت سے ہوتے تو ابھی تک وہ اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی جا چکی ہوتی. لیکن انڈا پھینکنے والے لوگ خود تحریک انصاف کے ہیں، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ وٹو صاحبہ نے کر دی تھی، جو بشرا بی بی کی بہن ہے. اور اس میں یہ خود لوگ یہ انوالو ہے. میں کسی کی ذاتی گھریلو زندگی میں زیادہ گھسنا نہیں چاہتا، بٹ دیئر از پی ٹی آئی بیہائنڈ دا انڈا جو وہ ہے پھینکنے والی پریکٹس ہے، اس میں خود پی ٹی آئی انوالو ہے. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اگر کسی نے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، بندے انہوں نے خود اریسٹ کیے تھے، خود پکڑے تھے. ان کو ہی پتا ہے کہ وہ لڑکیاں کون تھی. وہ وہیں پہ کھڑی تھی، وہ وہیں پہ احتجاج کر رہی تھی، اور خیبر پختونخوا کے کچھ مسائل لے کر ان کے پاس آئی تھی. ان کی پارٹی کے لوگ تھے. انہوں نے ان کی بات نہ سنی، نہ ان کو جواب دیا، انہوں نے انڈا مار دیا. یہ تو ان کی اپنی پارٹی کے حالات ہیں. اور شاید ان کو مشال اس کی بشرا بی بی کی کوئی سپورٹ جو تھی تو وہ حاصل تھی. جہاں تک دوسری بات ہے طیب بلوچ کی، تو اب طیب بلوچ ایک صحافی ہے، اور صحافی سے اگر آپ یہ بھی اختیار لے لیں کہ آپ نے کسی سے سوال ہی نہیں